نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں کفار میں سے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے بیچ سختی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب بھی نازل کی جائے کوئی سورت فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ پس بعض ان میں سے جو کہتے ہیں ایُّکُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا کون ہے تم میں سے جس کو بڑھا دیا اس سورت نے ایمان میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے فَزَادَتْهُمْ ایمانا پس وہ بڑھ جاتے ہیں ایمان میں وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہونے والے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ پس وہ بڑھ جاتے ہیں گندگی میں گندگی کی جانب وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں اولا یرون کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں انہم یفتنون بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں فی کل عام مرتن او مرتین ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ثم لا یتوبون پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے ولا هم یذکرون اور نہ وہ دھیان کرتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب بھی اتاری جاتی ہے کوئی سورت نظر بعضهم إِلَىٰ بعض دیکھتا ہے ان کا بعض کی جانب هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ کیا دیکھا ہے ان کو کسی ایک نے ثُمَّ انصَرَفُوا پھر وہ پھر جاتے ہیں صرف اللہ قلوبہم پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا آخری رکوع آیات نمبر 123 سے لے کر 127 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ سورۃ التوبہ میں
جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ تھا، غزوہ تبوک کا واقعہ، اس میں منافقین نے جو سستی دکھائی، اس پر منافقین کا خوب گوشمالی کی گئی، اہل ایمان کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں پہ جو آج کا سبق ہے، اس کے پہلی آیت مبارکہ میں جہاد کے دائرے کو مزید وسیع کرنے کا حکم دیا گیا، اور اگلی آیات میں پھر منافقین کی حالت اور ان کا تذکرہ کیا گیا۔ جو اسلامی سرحدیں ہیں جہاں پر مسلمانوں کا کنٹرول تھا، حکم ہوا کہ اب ساتھ ساتھ کے جو علاقے ہیں نا وہاں پر جہاد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی دائرے کو اب وسیع کرو تاکہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ تو گویا کہ جہاد کے وسعت دینے کے لیے یہ آیت مبارکہ اتری۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ارد گرد کفار میں سے۔ ارد گرد سے مراد یہ ہے چاروں طرف سے جو ارد گرد ہیں ان کے ساتھ جب آپ لڑائی کریں گے، قتال کریں گے، جہاد کریں گے تو اسلام کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا۔ یعنی اسلام کو اب صرف ایک خطے تک محدود نہیں رکھنا، یہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی ہیں، قرآن پوری کائنات کی ہدایت کی کتاب ہے، ایسے اسلام بھی اللہ کی ساری دھرتی کے لیے ہے۔ فرمایا اس دائرے کو وسیع کرو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ کافر پائیں تم میں سختی۔ کافروں کے لیے سختی کا حکم ہے، ایمان والوں کے لیے نرمی کا حکم ہے۔ آج ہماری ساری سختیاں آپس میں ٹکرا کے ختم ہو رہی ہیں۔ فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، جب آپس کے اندر ہماری یہ حالت ہوئی تو پھر کفار کے آگے ہم چاپلوسیاں کرتے ہیں، کفار کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور کفار کے آگے ہمیں نرم ہونا پڑتا ہے۔ یہ تب ہوا جب ہماری سختیاں ساری آپس میں تقسیم ہو گئیں۔ اللہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور آگے اتنی بڑی بشارت ہے، فرمایا سارے جہان کے کفار سے ٹکرا جاؤ اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہے پھر کسی کی کیا پرواہ ہے۔ اور آگے منافقین کا تذکرہ ہے۔ اہل ایمان جب جہاد کرتے ہیں، اہل ایمان جب دنیا میں آگے بڑھتے ہیں تو ان کی روح کی غذا اللہ کا قرآن ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اہل ایمان جب قرآن کی آیات کو سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ سورہ انفال میں ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اہل ایمان جب اللہ کی آیتیں سنتے ہیں نا ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن منافقین وہ مذاق اڑاتے تھے، جب بھی کوئی نئی صورت اترتی کہتے ہاں جی کس کا ایمان بڑھ گیا، کس کا ایمان زیادہ ہو گیا، یہ وہ طنز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کس کا ایمان بڑھ گیا۔ فرمایا جب میرے قرآن کی آیتیں اترتی ہیں ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، منافقوں کا کفر اور نفاق اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی سورت نازل کی جائے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے بعض بدبخت کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کون ہے تم میں سے جس کو بڑھا دیا اس سورت نے ایمان میں۔ اور جی کس کا ایمان بڑھ گیا، یعنی یہ مذاق اڑاتے ہیں نا، قرآن کی آیت سنی کس کا ایمان بڑھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان والے تھے ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو تھے ایمان والے جن کے اندر ایمان موجود تھا، جب انہوں نے میرے قرآن کی آیتیں سنی
فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے اور بڑھ گیا، وہم یستبشرون، اور وہ بشارت حاصل کرنے والے ہیں۔ ایمان والے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ایمان والوں کو جنت کے وعدے بھی قرآن میں سناتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں انہیں لوگوں میں شامل فرمائے کہ جب ہم قرآن سنیں تو دل خوش ہو جائے، قرآن سنیں تو ایمان پہلے سے زیادہ ہو جائے، یہ تو ایمان والوں کی شان ہے۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، دوسرا وہ ٹولہ ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں منافقت ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں تو حالت کیا ہو جاتی ہے؟ فزادتہم رجسا الی رجسہم، کچھ نفاق اور گند پہلے اندر بھرا ہوا تھا، پھر قرآن سنا اور منافقت بڑھ گئی اور گندگی بڑھ گئی۔ جیسے بارش برستی ہے رحمت والی، باغ پر برستی ہے تو پھل پھول اور معطر ہو جاتا ہے سارا علاقہ، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ گندگی جگہ پر برستی ہے تو بارش کے اندر تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن نیچے چونکہ گند ہوتا ہے پہلے سے زیادہ بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن کی آیتیں رحمت بن کر برستی ہیں، ایمان والوں کے دلوں پر برستی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور زیادہ تقوی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور بے ایمانوں اور منافقوں کے دلوں پر جب برستی ہیں فزادتہم رجسا الی رجسہم، پہلے کیا گند تھا، پہلے کیا بدبو تھی، اور آیات سنی اور منافقت ان کی بڑھ جاتی ہے اور ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور مرتے ہیں اس حال میں کہ کافر ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، خاتمہ ان کا خراب ہوتا ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ان کی موت ایمان پر نہیں آتی، جو اللہ کی آیتوں کے اندر بھی منافقانہ رویہ اور چال چلتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، اولا یرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ جیسے تبوک کے موقع پر ان کا نفاق سامنے آیا، ایسے ہی احد کے موقع پر بھی ان کا نفاق سامنے آیا، ایسے ہی احزاب کے موقع پر بھی ان کا نفاق سامنے آیا۔ سال میں ایک آدھ دفعہ ایک دو مرتبہ جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں، ان منافقوں کے اوپر پھر جناب جان کی بن جاتی ہے۔ ہر سال میں ایک دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، ان کا نفاق سامنے آ جاتا ہے پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور یہ دھیان نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ بات تو ان منافقین کے لیے کہ سال میں ایک دو دفعہ آزمائے جاتے ہیں اور پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ اور اس وقت جو ہماری ملک کی صورتحال ہے، اگر اس آیت کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر دوبارہ اس آیت کو دیکھو، اولا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پاکستان والے، انہم یفتنون فی کل عام، ہر سال آزمائے جاتے ہیں، مرتن او مرتین، کبھی ایک مرتبہ کبھی دو مرتبہ، کبھی کوئی وبا آ جاتی ہے، کبھی کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے، ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ وبائی اور یہ آفات دیکھنے کے باوجود پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ یہ جتنی بھی آفتیں آتی ہیں یہ ٹھوکر ہے سنبھلنے کے لیے، اس لیے لگتی ہے تاکہ تم سنبھل جا۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے کہ سمجھ جاؤ، اس ٹھوکر سے نہیں تو اگلی ٹھوکر سے سمجھ جاؤ، کل نہیں تو آج توبہ کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، توبہ نہیں کرتے اور دھیان نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب
نئی صورت اترتی نا، نیا حکم نازل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرماتے، صحابہ کرام کو اکٹھا فرماتے اور وہ قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے۔ دیکھو یہاں ہمارا بھی ایک روٹین ہے کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اللہ کرے ہمیں بھی اخلاص والے لوگوں میں اللہ شامل فرمائے۔ آمین۔ حضور بھی قرآن جمع کر کے نا صحابہ کرام کو سناتے تھے کہ جناب یہ اللہ کا حکم آیا ہے، سمجھاتے تھے۔ تو اہل ایمان تو بڑی محبت سے شوق سے سنتے، عمل کی کوشش کرتے، لیکن منافقین کیا کرتے کہ وہ آ تو جاتے، کیونکہ اگر نہیں آتے تو منافقت سامنے آتی ہے کہ جناب قرآن پاک کا بیان ہو رہا ہے، نبی پاک نے بلایا ہے کہ آؤ قرآن کا واعظ ہوگا، قرآن کا درس ہوگا، اور یہ آتے نہیں ہیں، نہیں آتے تو پھر تو پکڑے جاتے ہیں، اس لیے مجبوراً آ تو جاتے۔ اچھا اب آ کر کیا کرتے؟ قرآن کی طرف دھیان کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی طرف دھیان کوئی نہیں، ادھر ادھر دیکھتے، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، فلانا بندہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، فلانا بندہ، اللہ فرماتے یوں ادھر ادھر دیکھتے، کیونکہ قرآن سننے کے لیے تو آتے نہیں تھے، آتے تھے وہ صرف اپنی حاضری پوری کرنے کے لیے، اور پھر جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے وہاں سے پھرتے ایسے ان کے دل بھی ایمان سے پھر جاتے۔ اللہ کیا فرمایا جی، دیکھو جی، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جائے، نظر بعضهم الی بعض، دیکھتا ہے ان کا بعض کو، ایک بے ایمان دوسرے بے ایمان کو دیکھ رہا ہے، ادھر آپس میں دھیان کر رہے ہیں، قرآن کی طرف دھیان کوئی نہیں۔ نظر بعضهم الی بعض، ان کا بعض دیکھتا بعض کی جانب، هل یراکم من احد، کیا تمہیں کسی نے دیکھ لیا کہ کوئی نہیں؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ حاضری پوری ہو گئی، چلو بھائی نکلو جی، کیونکہ یہاں تو ٹوٹل پورا کرنے آئے تھے کہ ہم بھی مسلمانوں میں ہیں، اور قرآن سیکھنے کے لیے نبی پاک کے پاس کوئی نہیں آتے تھے بے ایمان۔ تو هل یراکم من احد، دوسرا یہ ہے کہ ہماری منافقت کے بارے میں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ یہ بے ایمان ہے، اس لیے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، ثم انصرفوا، پھر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر میرے نبی کی محفل سے وہ پھرے منافقانہ طور پر، اور ادھر کیا ہوا، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اور کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن سننے کے لیے آئے ہیں اور پھر بھی منافقت کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دیا۔ اس لیے دعا یہ مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو باقی کفر سے پھیر کر ایمان کی طرف لے آ۔ دعا بھی سن لیجیے، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے، یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقو قلبی، اے قوت اور طاقت والے میرے دل کو ایمان کے اندر قوت اور طاقت عطا فرما دے۔ یہ دعا ہے، اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے، دلوں کو ایمان پر پختگی نصیب فرمائے، نفاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں کفار میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب سورت اتاری جاتی ہے کوئی، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، بعض ان میں سے جو کہتے ہیں، ایوکم زادتہ ہذہ ایمانا، تم میں سے کون ہے جس کو اس سورت نے بڑھا دیا ایمان میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، پس بڑھ گئے وہ ایمان میں، فَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہونے والے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، بس وہ بڑھ گئے گندگی میں اپنی گندگی کی جانب، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور مرے اس حال میں کہ کفر کرنے والے،
اولا یرونا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں انہم یفتنون فی کل عام بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال میں مرتن او مرتین ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ثم لا یتوبون پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے ولا هم یذکرون اور دھیان بھی نہیں کرتے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ السُّورَةُ اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے نظر بعضهم إِلَى بعض دیکھتا ہے ان کا بعض کی جانب هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ کیا دیکھا ہے ان کو کسی ایک نے ثُمَّ انصَرَفُوا پھر وہ پھر جاتے ہیں صرف اللہ قلوبہم اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ بے شک وہ